السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف کامرا اور موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکات المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے والیوم میں ہے کھانوں کے بیان میں ہے ضیافتوں کا بیان کا ہم نے چیپٹر پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے اضطراری حالت میں کھانے کا بیان۔ یہ اس باب میں پہلی فصل نہیں ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر ہے 4261۔ فوجی عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ہمارے لیے مردہ جانوروں کی کون سی چیز حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہم شام اور صبح کے وقت دودھ کا ایک پیالہ پیتے ہیں۔ ابو نعیم کا بیان ہے کہ عقبہ نے مجھے وضاحت سے بتلایا کہ ایک پیالہ صبح ایک پیالہ شام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ کی قسم، یہ تو پھر بھوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ان کے لیے مردار کو حلال قرار دیا۔ حدیث نمبر 4262۔ ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ایسی سرزمین پر ہوتے ہیں جہاں ہم بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مردار کھانا کب حلال ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح یا شام کے کھانے کے لیے کوئی ترکاری نہ پاؤ، تب اس حالت میں تم مردار کھا سکتے ہو۔ باب ہے مشروبات کا بیان۔ حدیث نمبر 4263۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 سانس لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4264۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4265۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں کے منہ موڑ کر ان سے پانی پینے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں اضافہ نقل کیا کہ مشکیزوں کا منہ موڑنا یا اس کا دہانہ الٹا کر کے پھر ان سے پیا جائے۔ حدیث نمبر 4266۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر پیے۔ حدیث نمبر 4227۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے، تم میں سے جو شخص بھول جائے تو وہ کہہ کر دے۔ حدیث نمبر 4278۔ 4268۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ڈول میں آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ حدیث نمبر 4269۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی، پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر پانی لایا گیا تو انہوں نے پانی پیا، اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، اور راوی نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنا سارا اور دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ پھر فرمایا، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیا جیسے میں نے کیا۔ حدیث نمبر 4270۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے۔ آپ نے سلام کیا تو اس آدمی نے سلام کا جواب دیا، جبکہ آدمی باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس رات کا باسی پانی مشکیزے میں ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم تالاب سے منہ لگا کر پی لیتے ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا، میرے پاس رات کا باسی پانی ہے۔ وہ صاحبان کی طرف گیا، پیالے میں پانی ڈالا، پھر اس پر گھر میں پلی ہوئی بکری کا دودھ دھویا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ وہ آدمی دوبارہ لایا تو اس آدمی نے پیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حدیث نمبر 4271۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں بے شک جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے۔ حدیث نمبر 4272۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، باریک اور موٹا ریشمی کپڑا مت زیب تن کرو، اور سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ وہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ حدیث نمبر 4273۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی ہوئی بکری کا دودھ دھویا گیا، اور پھر اس کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کنویں کا پانی ملایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، اور آپ کے بایاں طرف ابو بکر تھے اور آپ کے دایاں طرف ایک عربی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو بکر کو دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو عطا فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں طرف تھا۔ پھر فرمایا، دایاں تو دایاں ہی ہے۔ ہر ایک روایت میں کہ دایاں طرف والوں کو سنو، دایاں طرف والوں کو مقدم رکھو۔ حدیث نمبر 4274۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں ایک طرف چھوٹا سا لڑکا تھا، جبکہ
عمر رسیدہ لوگ آپ کے بائیں طرف تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پیالہ عمر رسیدہ اشخاص کو دے دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی بچی ہوئی چیز اپنے علاوہ کسی کو دینا پسند نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے ہی عطا فرمایا۔ ہم ابو قتادہ سے مروی حدیث انشاءاللہ تعالی باب المعجزات میں ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 4275۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چلتے پھرتے اور کھڑے ہو کر بھی کھا پی لیا کرتے تھے۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 4276۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4277۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4278۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پیو بلکہ 2 اور 3 گھونٹوں میں پیو، اور جب تم پیو تو اللہ کا نام لو، اور جب تم برتن منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ حدیث نمبر 4279۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا برتن میں گرا ہوا تنکا دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو۔ اس نے عرض کیا میں نے ایک سانس سے شراب نہیں ہوتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ سے پیالہ ہٹا پھر سانس لے۔ حدیث نمبر 4280۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پینے سے اور مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4281۔ قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ میں نے اس مشکیزے کے منہ کی طرف توجہ رکھی اور میں نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4282۔ امام ظاہری نے عروہ کی سند سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا شیریں مشروب زیادہ پسندیدہ تھا۔ ترمذی اور انہوں نے کہا کہ صحیح وہ ہے جو ظاہری کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4283۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ یوں دعا کرے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا، اور جب وہ دودھ پیے تو یوں دعا کرے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما، کیونکہ وہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے سے کفایت کرے۔ حدیث نمبر 4284۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سقیہ سے آب شیریں لایا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ وہ مدینہ سے 2 روز کی مسافت پر ایک چشمہ ہے۔ حدیث نمبر 4285۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں جس میں سونے یا چاندی میں سے کچھ ہو تو وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی انڈیلتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔